حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مختلف آزمائشیں آئیں، مختلف امتحان آئے. خلیل نے سارے امتحانوں کے پرچوں کو صحیح حل کر کے دکھایا. اس پر بھی کبھی گھمنڈ نہیں کیا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سر سجدے میں رکھ کر رویا کرتے تھے کہ الہی مجھ سے جو بھول ہوئی اسے معاف کر دے. وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ڈرتے تھے اور ہم کچھ بھی نہ کرنے کے بعد بھی نہیں ڈرتے. نبی کی ریس تو کسی سے بھی نہیں ہو سکتی. نبی کا مقام نرالا اور وراء الورا ہوتا ہے. بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کمال کر دیا. بیوی اور اولاد کے بارے میں میدان میں چھوڑ دو، گریز نہیں. عشق کی بات ہے. جن لوگوں کو خداوند کریم کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے اس کا جب مظہر ہو جاتا ہے تو انتہا ہو جاتی ہے. سوچنے والا سوچتا ہی رہتا ہے کہ بنے گا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش وہاں گھر میں ہوئی، وطن میں ہوئی، چیخا میں ہوئی، فلسطین میں ہوئی، مصر کے بادشاہ کے یہاں ہوئی. اس کے بعد بیوی اور بچوں کو میدان میں چھڑوا کر اللہ پاک نے امتحان کیا. تمام امتحانوں میں کامیاب ہے ابراہیم علیہ السلام. اور جب تھوڑے سے سیانے ہوئے، ہوشیار ہوئے، بچے کی عمر جب تقریباً 8 سال کی ہے، ایسی عمر میں بچہ بہت زیادہ پیارا لگتا ہے، محبوب ہوتا ہے. خلیل کے دل میں اسماعیل نے پھر جگہ پکڑی، پھر محبوبیت لوٹ کے آئی. اللہ پاک نے پھر فرمایا خلیل یہ تیرا دل صرف میرے لیے ہے، اس میں کسی کے لیے گنجائش نہیں ہونی چاہیے. عرض کیا میرے پروردگار یہ میرا قلب تو صرف تیرے لیے. فرمایا نہیں نہیں، اسماعیل علیہ السلام کیوں بھی پیار کرتے ہو نا. ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یہی مہینہ 7ویں تاریخ کو خواب دیکھا، ابراہیم میری راہ میں صدقہ کرو. 100 اونٹ ذبح کر دیے. صبح اٹھ کر 100 اونٹ ذبح کیے. 8ویں رات کو پھر خواب دیکھا، میری راہ میں کوئی صدقہ کرو. پھر 100 اونٹ ذبح کیے اور غربا میں تقسیم کر دیے. ہمیں اگر اس قسم کا کوئی موقع آئے گا تو اللہ میاں نے چڑیا کا صدقہ تو منظور نہیں کیا، ویسے پھر گر کر ہم ککڑی مرغی پہ تو آ ہی جاتے ہیں نا. جب بھی صدقہ دینے کی نوبت آئے، بچہ بیمار ہے، پریشانی ہے، کوئی بڑی عورت آ کر کہہ دیتی ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، تو زیادہ سے زیادہ ہم مرغے پہ دوڑتے ہیں، کیونکہ تھوڑے پیسوں کا وہی ہے، اور تھوڑے پیسوں میں راضی ہونے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور کوئی نہیں. یا زیادہ سے زیادہ بکرے پر پہنچتے ہیں. مگر یہ خلیل ہے جو ایک امر پر 100 اونٹ ذبح کر رہا ہے. دوسری رات کو خواب دیکھا تو پھر بھی 100 اونٹ قربان کر دیے. 9ویں رات کو پھر خواب دیکھا تو آواز آئی میں وہ چیز مانگتا ہوں جو دنیا میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ جو شے مرغوب ہے اس کی قربانی مانگتا ہوں. بس سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ اس کائنات میں مجھے کوئی پیارا نہیں ہے، اس کی قربانی مانگی جا رہی ہے. صبح ہوئی، حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ نہلا دھلا دو، تیاری کر دو، بہت بڑے دوست سے ملانے لے کے جاؤں گا. حضرت ہاجرہ نے تیاری کر دی، نئے کپڑے پہنائے، غسل کرایا، تیار کر کے ابا کے ساتھ کر دیا. چپکے سے چھری اور رسی بغل میں دبا لی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. شان نبوت دیکھو کہ عورت ذات مخل نہ ہو جائے، تکلیف پہنچنے پر یہ شاید برداشت نہ کر سکے. قرآن کریم نے عجب انداز کے ساتھ فرمایا او میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے کل ان صلاتی و نسکی. کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کل کہو
فرما دو, سمجھا دو, لوگوں کو بتا دو, آگاہ کر دو, ان صلاتی و نسکی, میری نماز بھی میری قربانی بھی, چلو ہم نے مان لیا عبادات کے درجے میں جو ہوں گی وہ اللہ کے لیے ہو جائیں گی, باقی اللہ میاں کے لیے نہیں. فرمایا جس قسم کی بھی نماز ہو میری وہ نماز بھی, اور جس طرح کی قربانی ہو میری وہ بھی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے او کالی کملی والے زیادہ وضاحت کر دیں ان لوگوں کے سامنے, قرآن کریم میں لوگ پڑھتے جائیں قیامت تک خبردار ہوتے جائیں. وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي, اور دنیا والوں میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین, یہ سارے کا سارا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے. میرے لب بھی اگر ہلیں گے تو اسی ذات کے لیے, میرا قدم حرکت کرے گا اسی کی رضا مندی کے لیے, میرا ہاتھ حرکت کرے گا اسی کی رضا مندی کے لیے, میری آنکھ اگر اشارہ کرے گی وہ بھی اللہ کی رضا مندی کے لیے. وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي, او لوگو میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنا جینا سارا اسی کی ذات کے لیے ہے. چلو جی نماز بھی اللہ کے لیے, قربانی بھی اللہ کے لیے, آپ کی زندگی بھی اللہ کے لیے, آپ کی موت بھی اللہ کی رضا کے لیے, لیکن کچھ نہ کچھ تو بیچ میں جگہ نکل آئے گی جو ہم غیروں کے لیے کیا کریں گے, مزار والوں کے لیے کیا کریں گے, قبرستان والوں کے لیے کیا کریں گے. فرمایا لا شریک لا, اور دنیا میں رہنے والوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تعلیم دیتا ہوں, میں تلقین کرتا ہوں, میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں. لا شریک لا, اس پروردگار کا کوئی ساجی اور شریک نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, اور دنیا میں رہنے والوں مجھے خداوند کریم نے حکم دیا ہے, مجھے امر ملا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں بنوں. اگر میں فرما برداری نہ کروں تو کون کرے گا؟ فرما برداری کی ابتدا تو مجھ سے ہونی ہے. اس وقت کے اس جہان میں ساری دنیا برگشتہ ہو گئی ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. آپ کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ قربانی اللہ کے لیے کرنی, نماز اللہ کے لیے پڑھنی, زندہ رہنا مر جانا اللہ کے لیے. فرمایا میرے دادا خلیل نے خداوند کریم کے احکام کو پورا کرتے ہوئے سب کچھ کر دکھایا. 9ویں رات کو جب خواب دیکھا میری راہ میں اس چیز کا صدقہ کرو, وہ چیز لاؤ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو پیاری ہو. صبح اٹھ کھڑے ہوئے, تیاری کر لی, سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی ہے اور بات کوئی نہیں. اہلیہ کو نہیں بتایا, عورت ذات ہے پریشان نہ ہو جائے, گھبرا نہ جائے. اسی کو حفیظ کہتا ہے اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر. رسی اور چھری تیار کر رکھی ہے. خدا کی قسم کیا نظارے آئے ہوں گے. اسماعیل علیہ السلام کی انگلی ابراہیم علیہ السلام نے پکڑی اور ہزاروں بلائیں لے کر سر پہ ہاتھ پھیر کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام رخصت فرما رہی ہیں. تھوڑی دور گئے ہوں گے, شیطان کو بڑی تکلیف پہنچی کہ اگر یہ بات چل نکلی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرو, تو پھر تو بہت اونچا مقام بن جائے گا انسان کا. شیطان آیا, حضرت ہاجرہ کے پاس آیا, بزرگوں والی شکل بنا کے آیا. شیطان کو بھی پتا ہے نا کہ لوگ اس شکل سے جلدی دھکا کھاتے ہیں. تسبیح ہاتھ میں لے کر, اتنا بڑا سوٹا لے کر حضرت ہاجرہ کے پاس بزرگ بن کر آیا اور کہنے لگا اسماعیل کہاں ہے علیہ الصلوۃ والسلام. فرمانے لگی اپنے ابا کے ساتھ گئے ہیں. کہاں لے گئے؟ کہ یہ بتا رہے تھے کہ میں کسی اپنے دوست سے ملانے لے کے چلا ہوں. کہنے لگا ملانے نہیں گئے اور ذبح کرنے گئے ہیں.
آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کو ذبح کیا ہے؟ کون اتنا شقی القلب ہے جو اپنی اولاد کی گلے پہ چھری چلا دے؟ شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو گیا، کبھی کبھی شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے، مگر یہ مسلمان ہے، موت کے فرشتے کے آنے تک سچ بولنے کا عادی نہیں۔ شیطان بھی کبھی کبھی سچ بول جاتا ہے، مسلمان نے کبھی بولنا ہی نہیں۔ چھوٹا بڑا امیر غریب عوام حکام جھوٹ بولنے میں لگے ہوئے ہیں، دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ میاں فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ میاں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ دھوکہ نہیں کھا سکتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ فرمایا اس پر ایمان رکھنے والوں کو دھوکہ دے دیا جاتا ہے۔ خداوند کریم فرماتے ہیں انہیں بھی دھوکہ نہیں دیتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ شیطان کہنے لگا ہاجرہ خلیل مجبور ہے، کائے کی مجبوری آ گئی کہ وہ مجبوری اس لیے اللہ پاک نے قربانی مانگی ہے، خداوند کریم نے قربانی مانگی۔ خلیل چھری اور رسی ساتھ لے کے گئے، حضرت ہاجرہ رونے لگی، اے ابراہیم یہ تم نے کیا کیا، مجھے کیوں پیچھے چھوڑ گئے؟ اللہ کی راہ میں جب اپنے بچے کو ذبح کرنا تھا تو مجھے عورت سمجھ کر کیوں چھوڑ گئے؟ رب اکبر کی قسم، جب اللہ کا نام لے کر میرے لگتے جگر کے گلے پہ آپ چھری چلاتے میں ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتی۔ او میرے خلیل آپ قربانی کرتے، بچے کو ذبح کرتے، کم سے کم میں پاس کھڑی ہو کر جھولی پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگتی۔ میں اس مالک کی کائنات کے امر کے سامنے سربا سجود ہوں، میں سر جھکاتی ہوں، اور یہ تو ایک اسماعیل ہے، میرے ہزاروں اسماعیل ہوں۔ رب ذوالجلال قربانی مانگے، او مالک کی کائنات تیرے جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، میں تمام کو تیری راہ میں قربان کر دوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں عورت ہوں لیکن اے میرے پروردگار میرا یقین بڑا جوان ہے، میرا اعتماد تیری ذات پہ ہے، تجھے راضی کرنا میری زندگی کا مقصد اور حاصل ہے، تیری مرضی، یہ اولاد میری نہیں تیری ہے، میرے پاس تو یہ امانت ہے، جب چاہے تو لے لے، میں اپنی اولاد کو اپنی سمجھتی ہی نہیں، یہ ہے تیری عطا کردہ۔ شیطان کہنے لگا ہاجرہ کچھ سوچ لے، وقت ہے اب بھی، کچھ رونا دھونا شروع کر دے، پیچھے چلی جا، راستہ میں بتا دوں گا، جا کے چھڑا لو، تیرا لخت جگر ہے، تیرا نور نظر ہے، کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا جمیل ہے، شکل دیکھو کتنا پیار آتا ہے، اس کو ذبح کرنا کوئی عقل مندی نہیں۔ فرمانے لگی بس کر لائن، بس کر لائن اپنی کالوں کیل بھی، میں بھی تیار ہوں، میرا اسماعیل بھی، میری قربانی مانگے میں ذبح ہونے کو تیار ہوں، بسد شکر قربان ہونے کو تیار ہوں۔ بڑی کوشش کی شیطان نے ورغلانے کی، اور بڑے نکات ہیں ان ایک ایک چیز میں۔ یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ شیطان پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس کیوں آیا؟ شیطان سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس کیوں آیا؟ وہ اس لیے شیطان کو بھی پتا ہے کہ عقیدے کے بارے میں پھسلنے کے میدان میں عورت مرد کے مقابلے میں کچی ہوتی ہے، عورت کی وجہ سے بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں۔ مرد ہزار صحیح عقیدہ رکھتا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے مشکل کشا ہونے پر، اللہ کے حاجت روا ہونے پر، اللہ کے نظر نیاز کا حقدار ہونے پر تو مرد کا یقین ہوتا ہے، لیکن عورت جب پریشان کرتی ہے بیچارہ جھک جھک کر ساتھ لگ جاتا ہے۔ کئی لوگ جانتے تھے کہ پیر سپاہی کا مسئلہ نرا دھوکہ ہے، لیکن جب ڈنڈا بڑھتا تھا نا، میں جاؤں گی، فلاں گئی ہے، فلاں بھی گئی ہے، فلاں فلاں اچھے اچھے حاجی، اچھے اچھے نمازی، اچھے اچھے اماموں کی عورتیں گئی اور ساتھ تشریف لے گئے خامن صاحب بھی۔ تجربہ ہے، عورت جدھر کو لے جائے آدمی چل پڑتا ہے۔
اس لیے شیطان نے سب سے پہلا ہاتھ عورت کے پاس آ کے مارا کہ اگر یہاں سے بات اگر بنی تو یہاں سے بنے گی. اس کا بیٹا ہے, اس کا نور نظر ہے, اس کا لخت جگر ہے, یہاں صبح آئے گی, ابراہیم علیہ السلام کا دل کہیں پسیج جائے گا تو بات بنے گی. حضرت ہاجرہ کو پھسلانے کی کوشش کی. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والی صحابیات نے شیطان کے اس گمان کو وہ رد کیا, شیطان کے منہ پر وہ مٹی ماری. قیامت تک کی دنیا یاد رکھے گی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والی, کلمہ پڑھنے والی عورت کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے. حضرت سمیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا, بوڑھی عورت ہے, تھر تھر کانپ رہی ہے, تقریباً 70 سال عمر ہے, 70 سال. مکے والوں کو شرم نہ آئی, ہم کس عورت کو تنگ کر رہے ہیں, کس مائی پر ظلم ڈھا رہے ہیں. پکڑ کے لائے, تو نبی کا کلمہ پڑھتی ہے؟ اس نے کہا پڑھتی نہیں, خون کے قطرے قطرے میں بسا رکھا ہے. میری نگاہوں میں وہ بستے ہیں, میرے دل میں وہی بستے ہیں, میرے قلب و جگر میں وہی بستے ہیں. کسی غیر کے لیے کوئی گنجائش نہیں, میرے یہاں صرف انہی کا مقام ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیروں میں رسے باندھ کر سارا مکہ اکٹھا ہو گیا. سامنے آیا ابو جہل, کہنے لگا سمیہ بعد آ جا, اپنے بڑھیپے پہ ترس کھا, میں تجھے چھوڑ دوں گا. کہنے لگی کیوں, کیا میرا قصور کیا ہے, میری خطا بتاؤ, میرا جرم بتاؤ. کہنے لگا اس سے بڑا جرم کیا ہے, تو زبان سے کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تھوڑا جرم نہیں. کہتی ہے اس کے سوا ہے کوئی نہیں, زمین میں, زمان میں, مکی میں, مکان میں, آسمانوں میں, زمینوں میں, دریاؤں میں, سمندروں میں, عرش عظیم پہ, ہر آدمی کے قلب و جگر میں اس کے سوا کوئی نہیں. کہتی ہو نا؟ فرمایا ہاں کہتی ہوں کہ یہ تجھے چھوڑنا پڑے گا. کہنے لگی چھڑانے والے کبھی سے مر گئے, کبھی سے مر گئے. دیکھو ایمان ہو تو ایسا ہو. میر تو کہہ لیتے ہیں نا, وہ جی مجبوری کے وقت میں بندہ مجبور جو ہو گیا. یہ سمیہ مجبور نہیں, کافروں کی حکومت ہے, کافروں کا شہر ہے, کافروں کی برادری ہے, سارا جہان کفر سے بھرا ہوا ہے. ایک 70 سال کی بوڑھی عورت اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمی کھڑی ہے, دھکا دیا جاتا ہے, اٹھ کھڑی ہوتی ہے, اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی. بالآخر ابو جہل کہنے لگا میں تجھے چیر کر ٹکڑے کر دوں گا یا بعد آ جا. حضرت سمیہ کہنے لگی او کمینے, چلا جا میری آنکھوں کے سامنے سے, تو مجھ سے یہ امید نہ رکھ, میری کمزوری کو نہ دیکھ, میرے بوڑھیپے کو نہ دیکھ, میری ضعیفی اور ناتوانی کو نہ دیکھ, بلکہ میرے ایمان کو دیکھ. یہ مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں, رب ذوالجلال کی قسم میرے ایمان میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آ سکتا, نہیں لا سکتا کوئی فرق. سمیہ کے چیر کر ٹکڑے تو کر دیے, مگر حضرت سمیہ نے ایمان کا سودا نہ کیا. ہر سال یہ دن آ کر مسلمانوں کو توحید باری تعالیٰ کا سبق پڑھا جاتا ہے, اثار و ہمدردی اور قربانی کا سبق آموز درس دے کے جاتی ہے یہ عید الاضحیٰ بقرہ عید. حضرت ہاجرہ کے یہاں سے شیطان اپنا سا منہ لے کر واپس ہوا کہ یہاں تو کوئی بات نہ بنی. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا کہ یہ بھی بچہ ہے, اگر رونا دھونا شروع کر دے تو کوئی بات بنے گی. کہنے لگا بیٹا کہاں چلے, کہ ابا کے ساتھ جا رہا ہوں. کہیں لے کے بھی چلے ہوں گے کہ جی کسی دوست سے ملانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. اس نے کہا ذبح کریں گے. اس نے کہا بدبخت آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کو کبھی ذبح کیا کہ نہیں کیا تو نہیں, پھر مجبور ہوا. یہ مجبور ہے, اللہ پاک کا حکم ہے, اللہ کا امر ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا, کمینے دفع ہو جا, تو شیطان ہے, مجھے ورغلانے آیا ہے, مجھے پھسلانے کے لیے آیا, مجھے بہکانے کے لیے آیا. کہاں میرا مقدر, اللہ کا نام ہو, میرے گلے پہ چھری چلے, میں اس کے لیے بڑا راضی ہوں. میرا مقدر کہاں, پروردگار عالم میری قربانی مانگے اور مجھے ذبح کیا جائے.
وہاں سے بھی اپنا سمو لے کر کے واپس ہوا. حضرت ہاجرہ نے بھی کنکریاں پھینک کے ماری, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں پھینک کے ماری, وہاں سے غائب ہو گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا ذرا عقل کرو, ہوش کرو, بوڑھے پے کی اولاد ہے, اکلوتا بیٹا ہے, کتنا خوبصورت نور نظر ہے, کتنا حسین لخت جگر ہے, اور 100 اونٹ قربان کر دو مگر بچے کے گلے پر چھری نہیں چلایا کرتے. یہ کوئی دینداری نہیں, یہ تو بہت برا عمل ہے. خواب کی بات ہے, شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو, یوں ہی اپنے بچے کو ضائع کر بیٹھو گے اور شیطان انگلی کا اشارہ کرتا ہے, دیکھو حسین کتنا ہے, خوبصورت کتنا ہے, اور کیوں نہ ہو جس کی پیشانی میں, جس کی صورت میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نور نبوت ہوگی, وہ کتنا حسین ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کنکریاں ماری, شیطان مجھے بہکانے آیا ہے, میرا تمام تر نظام خراب کرنے آیا ہے, کنکریاں پھینک کے ماری. وہاں سے بھی غائب ہو گیا. بڑا پریشان ہے کہ اب کروں کیا. اگر یہ قربانی والا سلسلہ چل پڑا تو یہ تو بڑا دیر پا رہے گا, اور لوگ اپنا مقام بناتے چلے جائیں گے اللہ جل شانہ کو راضی کر کے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایک پہاڑی پہ پہنچے مینا میں, تو سوچا کہ میں کروں گا تو وہی جو اللہ نے حکم دیا ہے, جو خداوند کریم کا امر ہے مجھے کرنا تو وہی ہے, مگر کم سے کم میں اپنی آل اولاد کو دیکھوں تو صحیح, ان کی کیا فراست ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا لیا, اور قرآن کریم نے جو باپ بیٹے کی پیاری یا بنی انی ارا فی المنام, اور میرے بیٹی میں نے ایک خواب دیکھا ہے, میں نے ایک سپنا دیکھا ہے, میں نے اللہ میاں کا ایک اشارہ پایا ہے, خداوند کریم تیری قربانی مانگتی ہے اور میں قربانی دے رہا ہوں, تیرے خون میں اپنے ہاتھ ڈبوئے بیٹھا ہوں, تیری کیا صلاح ہے. کہتا پہاڑی پر سے دیا آواز اسماعیل ادھر آؤ, یہاں آ کر خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اور میرے بیٹے میں ایک صلاح مانگتا ہوں, ایک تجھ سے مشورہ طلب کرتا ہوں, تیری صلاح لیتا ہوں, تیری اس میں کیا رضا ہے. پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے, کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے, یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں, خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں. اللہ کا امر ہے, اللہ کا فیصلہ ہے, خداوند کریم نے تیری قربانی مانگی ہے, میں اللہ کے نام پر تجھے ذبح کر رہا ہوں. اس لیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم ہے کہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کیا کرو, زیادہ ثواب ہے. یا کم سے کم پاس کھڑے ہو کر جھولی پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگا کر, الہی میں اس قابل کہاں کہ قربانی دوں, یہ تیری کریمی ہوئی جو میں نے قربانی دی, قبول فرما. سب اللہ پاک کی طرف سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے صلاح مانگی, مشورہ طلب فرمایا. بیٹا کون سا کم تھا, پیغمبر کی اولاد ہے, پیغمبر ہے, اور وہ نبی جس کی نسل میں سے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. کس طرح سے نبوت کو نکل کیا جا رہا ہے, پالش کی جا رہی ہے, قربانی در قربانی, قربانی در قربانی لے کر ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چمکایا جا رہا ہے. مشورہ مانگا, فوراً بول اٹھا بیٹا, قال یا ابت افعل ما تؤمر, میرے ابا جو کچھ آپ کو حکم ملا اس میں دیر نہ کرے. جو امر ملا ہے, جو فیصلہ ملا ہے, جو خداوند کریم کی طرف سے حکم ملا ہے, کر گزرے آپ.
رہی میری بات ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. فرمایا او میرے ابا جان مجھ سے یہ امید نہ رکھو میں بھاگ جاؤں گا، میں دوڑ جاؤں گا، میں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کروں گا. ستجدنی انشاءاللہ. اگر آپ عربی جانتے خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا، قلب پھٹ جاتے اس جملے سے. اور پیغمبر اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، حالانکہ ہونے والا پیغمبر ہے، خلیل کا بیٹا ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے. پھر یوں کہہ سکتا تھا ستجدنی اللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اسماعیل علیہ السلام نے کتنی صاف بات کی. فرمایا یہ ثابت قدمی میرے بس کی بات نہیں، میرا پروردگار میرا قدم تھام کے رکھے گا. ثابت کر دیا کہ میرا کوئی معاملہ میرے اختیار نہیں، ذبح ہونا میرے اختیار نہیں، ذبح کرنا میرے ابا کے اختیار نہیں. انشاءاللہ جو میرا رب چاہے گا وہ بنے گا. نبی کا ہاتھ اللہ کے کتنا قریب ہے، اور خدا بند کریم کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھا کرتا. مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. کوئی اور ہوتا ہے ایسا موقع آ جاتا ہے. ابا جان کیا سمجھ رہے ہیں آپ، میں آپ کی اولاد نہیں ہوں، مجھ سے آپ کوئی ایسی توقع نہ رکھے کہ میں بھاگنے والا ہوں. پیغمبرانہ کلام ہے، نبوت کا کلام الگ ہوتا ہے. کیا فرماتے ہیں ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اور میرے ابا جو مجھے تکلیف پہنچے گی اللہ کے فضل و کرم سے مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، برداشت کرنے والوں میں سے پاؤ گے. بات طے ہوگی. سبحان اللہ. پیغمبر کی فراست تو دیکھو. اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے ابا جان میری 2-3 تجویزیں ہیں، میرے 2-3 پروگرام ہے، اگر پسند آئے تو قبول کر لیجئے. اور وہ یہ ہے میں لگتے جگر ہوں، میں نور نظر ہوں، آپ میرے پدر ہیں، میں بیٹا ہوں، آپ باپ ہیں، میں آپ کے ضمیر کی آواز ہوں، میں آپ کے دل کی گہرائیوں کی ایک بہت بڑی سرناٹی ہوئی محبت ہوں. آپ مجھے جب ذبح کریں گے میری صورت بگڑے گی، کہیں پدری شفقت جوش میں نہ آ جائے، کہیں آپ درمیان میں نہ چھوڑ دیں. اور میرے ابا میری ایک تجویز ہے فلما اسلم وتلہ للجبین. میرے ابا مجھے اونٹھا لٹا لینا، سیدھا نہ لٹائیو، تاکہ آپ میرا چہرہ بگڑتا ہوا جب گلا کٹے گا میری بگڑتی ہوئی صورت آپ نہ دیکھ سکیں، بے دریغ آپ چھری چلا دیں. بہت اچھا بیٹے یوں ہی کروں گا. فرمایا اور سنو آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا تاکہ میری صورت نہ دیکھ سکو اور بلا تعمل چھری چلا سکو. بہت اچھا بیٹے. اور تیسری بات میں تو اسماعیل علیہ السلام نے حد کر دی. لوگوں ہمیں اللہ پاک ان پیغمبروں کے صدقے میں معاف کر دے تو بہت بڑی بات ہے. بہت اونچی بات فرمائی اسماعیل علیہ السلام نے. فرمانے لگے او میرے ابا میرے ہاتھ پیروں میں رسی ڈال دینا، اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت کوئی حرکت نہ کر سکوں، ہلنے نہ پاؤں، میرے ہاتھ پاؤں نہ آڑے اڑ جائیں. ادب بھی ہے میرے ابا میرا ہاتھ پیر آپ کو لگ نہ جائے تڑپتے ہوئے، کہیں آپ کی بے ادبی مجھے مار نہ ڈالے. وہ ذبح ہوتے وقت اپنے ہاتھ پاؤں کو باپ سے بچاتا ہے، ہم باپ کے سر پہ جوتے مارتے ہیں. فرمایا مجھے آپ اوندھا لٹائیں، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھیں اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے گا، میرے ہاتھ پیر حرکت نہ کر سکے، اللہ کے نام پہ ذبح ہونے لگا. مان لی گئی بات. ٹھیک ہے یہ تینوں تجویزیں بیٹا مجھے بڑی پسند آئی اور میں ان تینوں تجویزوں کو سنبھالتا ہوں. تیاری ہوئی، تیار ہیں دونوں. اس لیے کہتا ہوئے تیار ہر طرح سے دونوں باپ اور بیٹا ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا. چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا. اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام پکڑنے نہیں گئے، وہ دوڑتے نہیں پھرے. ادھر انہوں نے چھری تیار کی، ادھر آواز دی اسماعیل آؤ اللہ کے نام پہ ذبح ہونے کے لیے. اسماعیل علیہ السلام ابا کے قدموں میں خود بخود لیٹ گئے.
ऐसी बात नहीं। अब्बा के दिल में ये बात नहीं अब क्या बनेगी, अब मेरा बेटा ज़िबा हो जाएगा, लगते जिगर रुखसत हो जाएगा, किसे बेटा कह के बुलाऊंगा, मुझे कौन अब्बा कह करके बुलाया करेगा। ये तमाम चीजें रुखसत है, किसी किस्म की परेशानी नहीं, न बेटे के दिल में है न बाप के दिल में है, दोनों खुश हैं, अल्लाह राजी हो जाए। बिल्कुल बेधड़क इस्माइल अलैहिस्सलाम के सीने पर घुटना रखा है, पछाड़ा और घुटना सीने मासूम पर रखा, छुरी पत्थर पे रगड़ी हाथ को हुलकूम पर रखा। सीने पे घुटना रख लिया, गले पे हाथ रख लिया, आसमानों में फरिश्तों के रोने का कोहराम मच गया। ए परवरदिगारो बेनियाज़ ज़ाती, ये क्या बनने वाला है, ये क्या होने लगा है। हमने इस किस्म का माजरा आज तक नहीं सुना, आज तक नहीं देखा। तेरी राह में तेरे नाम पे आज के बाद लखते जिगर ज़िबा होने लगेंगे, ये ज़िबा हो रहा है। उधर परवरदिगार आलम की तरफ से आवाज आई, ओ छुरी खबरदार, अगर एक बाल भी काटा, खबरदार अगर बाल काटा जहन्नुम में जलना पड़ेगा। छुरी चला रहे हैं, छुरी चलती है काटती नहीं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा अब्बा जोर से चलाओ। मेरे बेटा मैं तो चला रहा हूं, चलती नहीं है, मेरे हाथों को खून लगा नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूं। वाह इस्माइल अलैहिस्सलाम, तेरी दानाई पर कुर्बान हो जाऊं। फरमाया अब्बा जरा ठहरो, शायद अल्लाह पाक को मेरी तजवीज, मेरा बनाया हुआ हीला मसीला मंजूर नहीं, मुझे सीधा लिटाओ, आप अपनी पट्टी खोल दो, शायद मालिक के कायनात को यूं मंजूर हो, बाप बेटे की नजर भी मिले, छुरी भी चले। बेटा बाप को तड़पते हुए देखे, बेटा बाप के हाथ को गले पर चलता हुआ देखे, छुरी भी चले, नजर भी मिले, मोहब्बत भी मचले, अरमान भी निकले, शायद ये मंजूर हो। इस्माइल अलैहिस्सलाम सीधे लेट गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पट्टी उतार दी, हाथों की रस्सियां भी खुलवा दी, शायद अल्लाह को यूं मंजूर हो मेरी राह में कुर्बान होने वाले तड़प तड़प के जान दे दे। छुरी चल रही है, काटती नहीं है। काटे कैसे, अमर इलाही जो नहीं, खुदा ने जो मना कर दिया। वो छुरी अपने वक्त पर एक बाल नहीं काटती। आज मैं और तू है जो अल्लाह के अमर के खिलाफ सारी जिंदगी बसर करते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम पूछते हैं अब्बा मुझे तकलीफ अब भी नहीं हुई, अब्बा दिल से छुरी चलाओ, कहीं अल्लाह मियां नाराज ना हो जाए, मेरे गले को रगड़ मारो। मेरे बेटे मैं जोर लगा के चला रहा हूं। फरमाने लगे अब्बा जान एक तरकीब और मेरी समझ में आई, छुरी की नोक मेरे गले पे रखकर नबूवत का सारा वजन डाल दो। छुरी की नोक मेरे गले पे रखकर नबूवत का सारा वजन डाल दो, इस तरह से ज़िबा हो जाऊंगा। उधर अल्लाह पाक ने छुरी को हुक्म दिया हुआ, खबरदार अगर एक रूंगटा भी काटा, तुझे क्या मालूम है छुरी की शामत आ गई, ऊपर भी नबी नीचे भी नबी, कहां जाए, किस तरह पे करे, ऊपर भी पैगंबर है नीचे भी पैगंबर है। उधर अल्लाह मियां ने हुक्म दे रखा है, ओ छुरी अगर एक रूंगटा भी काट दिया, तुझे मालूम होना चाहिए ये वो इस्माइल ज़बीहुल्लाह है जिसकी नस्ल में से मैं आमना के दुर्रे यतीम हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाना चाहता हूं। छुरी बड़ी मजबूर है, नीचे पैगंबर है ऊपर भी पैगंबर है, थोड़ा सा रास्ता लकड़ी के दस्ते में मिला, उसमें तो उतर गई, लकड़ी में तो घुस गई, मगर नीचे इस्माइल अलैहिस्सलाम का रूंगटा ना काटा। परेशान है, हुआ क्या? इतनी देर में देखते क्या है, आसमान की तरफ से कि दुम्बा आके पड़ा और आवाज आई, ये जन्नत का रहने वाला दुम्बा, इसकी कुर्बानी दो। आवाज आती है, वना दैनाहु अय्या इब्राहीम कद सद्दक़त रुया, और मेरे खलील आपने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया।
انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. وفدیناہ بذبح عظیم، یہ دمبا آیا ہے اس کی قربانی دو. اور میرے خلیل ہم نے آپ کے بچے کی قربانی قبول کر لی، اور ہم نے سوچا کہ یہ خالی جھولی گھر نہ جائے، دمبے کی قربانی کر کے ساتھ لے جائیں تاکہ حاضروں کو بھی پتہ چلے ہم قبول کرنے والے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑا امتحان تھا. اللہ میاں فرماتے ہیں او میرے خلیل تو امتحان میں پاس ہے. بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں جی پیغمبروں کو پتا ہوتا ہے کہ یوں انجام ہوگا. اگر اسماعیل علیہ السلام کو پتا ہو کہ بھئی یہ یوں ہی چھری چھاری چلے گی، میرا کٹے وٹے گا کچھ نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو اگر پتا ہو کہ یہ جائے گا کہیں نہیں، میرا لخت جگر میرے پاس رہے گا، یوں ہی دکھاوا ہے، پھر یہ امتحان کیا ہوا، پھر یہ رضائے خداوندی کیا ہوئی؟ یہ تو ڈرامہ بن گیا. مزہ تو تب ہے ہاجرہ کو پتا نہ ہو، اسماعیل علیہ السلام کو پتا نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کو پتا نہ ہو ہونے والا کیا ہے، اور بعد میں اطلاع ملی. فرمایا اے میرے خلیل انا کذالک نجزی المحسنین، آپ میرے ان بندوں میں سے ہیں جن کو میں بڑی بہترین جزا دینے والا ہوں. اور فرمایا خلیل میں اس طرح طریقے کو قیامت تک کے لوگوں میں رائج کروں گا.